میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس کا مفہوم ہے کہ جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں میں اور آپ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ حضرات، اسلام کی روح بلا شبہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، مگر اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک اس اطاعت کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ اطاعت جو دین کی روح ہے، جو دین کی اصل سپرٹ ہے، جو دین کی اصل بنیاد ہے، یہ اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع نہ کی جائے۔ اطاعت بات کو ماننا، بات کو تسلیم کرنا، اوبیڈینس کو کہا جاتا ہے، اور اتباع اس سے کچھ سٹیپ آگے ہے، 2 قدم آگے کی بات ہے۔ یعنی نہ صرف بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، بلکہ کسی شخصیت کو ایمولیٹ کرنا، کسی شخصیت کو کاپی کرنا، کسی شخصیت کے قدم بقدم چلنا، کسی شخصیت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور بسر کرنے کی کوشش کرنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ اسلام کی روح کو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کے مقصد کو پانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، زندگی کا مقصد، انسان کی پیدائش اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت اطاعت کے بغیر نہیں۔ اس لیے کہ جب قیامت کے میدان کے اندر کچھ لوگوں کو علیحدہ کیا جائے گا، ممتاز کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہہ کے مجرموں کو اور اطاعت گزاروں کو الگ کیا جائے گا، اس وقت اللہ ارشاد فرمائیں گے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کہ اے بنی آدم، اے انسانوں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان کی عبادت اس رنگ میں تو کوئی نہیں کرتا کہ شیطان کے آگے کو رکوع کرتا ہو یا سجدہ کرتا ہو۔ یہاں عبادت سے مراد ہے شیطان کی اطاعت۔ فرمایا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ شیطان کی عبادت یعنی اس کی اطاعت نہ کرنا، وَأَنِ اور میری عبادت کرنا، یعنی میری غیر مشروط اور مکمل اطاعت کرنا۔ تو زندگی کا مقصد عبادت، اور عبادت کی تکمیل اطاعت کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت کے بغیر، اور اللہ کی اطاعت کی تکمیل رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں ہوتی، اور رسول کی اطاعت کی بہترین شکل رسول کی اتباع ہے، جسے اتباع سنت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس اتباع سنت کی اہمیت جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا، اگر تم اللہ سے اطاعت کا، اگر تم اللہ سے کوئی مضبوط تعلق استوار کرنا چاہتے ہو، بنانا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے رسول کی اتباع کرو، اس کو ایمولیٹ کرو، اس کو کاپی کرو، ان کو نقل کرو، ان کے قدم بقدم چلو، جو یہ بتاتے ہیں اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو قبول کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں سے روکتے ہیں وہاں رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ قبول کرو اور آپ کی نقل کرو۔ یہی عبادت ہے، یہی
اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ نے اس معاملے کو کس طرح چلایا، اس معاملے میں آپ کا عمل کیا تھا، اس عمل کے مطابق کرنا، اس عمل کی نقل کرنا، یہی دین کی معراج اور زندگی کی معراج سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کل حج کے ضمن میں آئی تھی کہ حج کے افعال کے سلسلے میں جو لوگ وہاں گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب حاجی ابتداءً خانہ کعبہ پہنچتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے تو پہلے 3 چکر ذرا تیز قدم سے چلتا ہے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کی ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک خاص ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں اور صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے، مکے والوں نے کہا یہ لوگ اس طرح مضبوط اور توانا نہیں رہے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے، مدینے کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے، اس کو ریموو اور دور کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت سے بھرپور جن کی ہدایات ہوتی تھی، اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایات جاری کی کہ ساتھیوں جب تم کعبے کے گرد چکر لگاؤ تو کچھ چکر، پہلے 3 چکر ذرا مضبوط اور تیز قدم کے ساتھ چلنا، تاکہ جو مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں وہ دور ہو جائے۔ اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات ایک خاص پس منظر میں تھی، ایک خاص بیک گراؤنڈ میں تھی، اور ٹاپیکل چیز تھی، وقتی چیز تھی، وقتی مصلحت پر مبنی تھی۔ اس کے باوجود اس کو ایک مستقل حیثیت ملی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا یہ عمل تھا۔ اسی سوال کو اٹھایا لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھایا، مالنا والرمل، ہم یہ رمل آج کیوں کرتے ہیں؟ انا کنا رأینا بہ المشرکین فقد اہلکہم اللہ، یہ تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے ہم نے اس کی ابتدا کی تھی، وہ تو ختم ہو چکے ہیں، اب اس وقت ہم اس کو کیوں دہراتے ہیں؟ اس عمل کو خود ہی سوال کیا، خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، یہ ایک عمل ہے جس کو ہمارے پیغمبر نے، ہمارے آقا نے، ہمارے قائد نے، ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس لیے ہم اسے کسی قیمت پر چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات آپ نے حجر اسود کے بوسے کے بارے میں فرمائی کہ انک حجر انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں خود جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو معبود نہیں ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک، اگر میں نے اپنے آقا اور قائد، اگر میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے، تیرا احترام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ تجھے چھوتا اور نہ تجھے بوسہ دیتا۔ یہ اتباع رسول کا جذبہ، اور یہاں تک صحابہ کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ حدیث میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جوتوں سمیت ایسی جگہ پہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں جہاں جوتے پہن سکتے ہیں، پہننے کی ضرورت ہے، جوتے صاف ہیں، جوتوں سمیت نماز ادا کی جا سکتی ہے ضرورت کے وقت، آپ جوتوں سمیت نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو خبر دی گئی نماز کے اندر کہ جوتوں کے اندر کچھ نجاست ہے، گندگی ہے، نجاست اور گندگی کی اطلاع پا کے آپ نے نماز کے اندر ہی جوتوں کو اتار دیا، ایک طرف رکھ دیا۔ القى علیہ فجعلہ عن یسارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ دی۔ صحابہ کرام نے اس بات پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فلسفی کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک دین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام تھا، اس لیے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، القوا نعالهم فجعلوه عن يسارهم، انہوں نے بھی اسی طرح جوتے اتارے ایک طرف ڈال دی۔ نماز سے فارغ ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تو ایک خاص وجہ سے یہ کیا تھا، تم نے کیوں کیا؟ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں معلوم نہیں، نہ ہم وجہ معلوم کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے، ہم نے ایک کام
جو کام آپ کریں اسی کی نقل ہم کریں، اسی طرح کا کام ہم کریں، اس کی اتباع ہم کریں، اسی میں ہم نجات اور اسی میں ہم جنت کا حصول، اس کا راز پاتے ہیں۔ آپ نے اس کی تصدیق اور تصریح فرمائی، اور یہ تو ایک تعبدی عمل تھا، عبادت کے متعلق ایک بات تھی۔ عام حالات میں بھی صحابہ کی طبیعت یہ بن چکی تھی، ان کی طبیعت ثانیہ یہ بن چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کرتے تھے، اس کی نقل کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ سفر کے دوران کان یاتی شجرۃ فیخیل تحتہا، ایک خاص درخت کے نیچے آتے، وہاں ضرورت ہوتی یا نہ ہوتی آرام کرنے کی، وہاں آرام کرنے کے لیے رک جاتے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخیل تحتہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس درخت کے نیچے سفر کے دوران آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی سنت کی اتباع کا جذبہ ان کے دلوں میں یہاں تک گھر کر چکا تھا کہ ان معمولی بظاہر باتوں میں بھی وہ سنت کی اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں وہ یہ جانتے تھے کہ سنت پر عمل اسی وقت تک ممکن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وے آف دی پروفٹ جس کو ہم کہتے ہیں سنت رسول، اس پر عمل اسی وقت تک ممکن ہے جب تک ہم انوویشن سے، جب تک ہم بدعت سے بچیں، جب تک ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں جن کو لوگوں نے از خود اپنے طور پر دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اتباع کے ساتھ ساتھ بدعت سے، دین کے اندر نئی چیزوں کو داخل کرنے سے، دین کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے سے یہاں تک روکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حتم الاسلام، بدعتی خود بننا، انوویٹر خود بننا، دین کے اندر نئی چیزوں کو داخل کرنا یہ تو دور کی بات ہے، اگر تم نے کسی بدعتی کی، کسی انوویٹر کی تعظیم کی، توقیر کی، اس کو رسپیکٹ اور عزت کی نظر سے دیکھا، تو پھر بھی تم یہ سمجھ لینا کہ تم اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے والوں میں شمار کیے جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا، ابن ماجہ میں آتا ہے کہ لا يقبل اللہ بصاحب بدعہ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا جہادا، جو شخص بدعت پر عمل پیرا ہے، دین کے اندر نئی نئی باتوں کو رواج دیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، انوویشن سے کام لیتا ہے، اس کے انجام کے بارے میں فرمایا اگر وہ نمازی ہے، اگرچہ وہ حج ادا کر چکا ہے، اگرچہ وہ مجاہد ہو، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے حج کی پرواہ کرتا ہے، نہ اس کے جہاد کی پرواہ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی پرواہ کرتا ہے، اور انوویشن اور بدعت کے بدلے میں اس کو جہنم کی نظر کرتا ہے۔ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کی روشنی، اور پھر آپ نے ایک مرتبہ اپنے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے کیا تم پل صراط پر سے، وہ پل جس پر سے گزر کر جہنم کے اوپر رکھا ہوا وہ باریک اور نازک پل جس پر سے گزرنا پڑے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ بڑے آرام اور آسائش کے ساتھ بخوبی اس پل پر سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، نانا جان میں چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ اس پل سے میں گزر دوں۔ اس کا نسخہ آپ نے بتایا، ان احببت اللہ تو کا فلا تحدث فی دین اللہ حرفا براجع، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جاؤ تو یاد رکھنا اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کرنا، کوئی بدعت، کسی بدعت پر عمل پیرا نہ ہونا، کوئی نئی چیز دین کے اندر داخل نہ کرنا۔ آپ کے فرامین کی روشنی میں صحابہ کا اور سلف کا، بزرگان دین کا، ہمارے اکابر کا اجتناب بدعت کا جذبہ، انوویشن اور بدعت سے بچنے کا جذبہ یہاں تک مضبوط تھا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعی ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا، عصر کی نماز ہو چکی تھی، اس شخص نے اٹھ کر نماز پڑھنی شروع کی، نفل نماز پڑھنی شروع کی، عصر کی نماز کے بعد حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ نماز بدعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، آپ نے عصر کی نماز کے بعد نماز سے روکا ہے اور آپ کی سنت کے خلاف یہ نماز ادا ہے، اس پر تمہیں عذاب ہوگا، تمہیں سزا ہوگی، کوئی سزا نہیں ملے گا، الٹا عذاب
सारे ही उस जमाने में भी हुज्जत करने वाले लोग मौजूद थे, दलीलबाजी बेजा दलीलबाजी करने वाला। उसने कहा जनाब आप अजीब बात करते हैं, आप कहते हैं अल्लाह मुझे अज़ाब देगा, सजा देगा। अल्लाह नमाज पढ़ने पर मुझे सजा देगा, नमाज पढ़ने पर मुझे सजा देगा। क्या हकीमाना जवाब दिया सईद इब्न मुसय्यब ने, फरमाया वलाकिन युअज़्ज़िबुका अला खिलाफ सुन्नह, तुझे सजा मिलेगी मगर नमाज पढ़ने पर नहीं मिलेगी, नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने पर मिलेगी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। और इसी तरह आपने सुना होगा कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक शख्स ईदगाह के अंदर, ईद के मैदान के अंदर खड़ा हुआ, ईद से पहले नमाज अदा करने के लिए उसको रोका गया। हज़रत अली ने उसको रोका कि देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, ईद की नमाज के लिए तशरीफ लाते, ईद से पहले या बाद कोई नमाज नफल अदा नहीं करते थे। बज़ाहिर ये मामूली बातें, लेकिन यही बातें दीन की असल की तरफ लेकर जाती हैं। यही बातें ये सिखाती हैं कि सहाबा और सलफ कहां तक सुन्नत की पाबंदी और पैरवी करते थे और किस तरह अपने आप को बिदअत के इज्तिनाब से बचाते थे। उसको रोका। और इसी तरह अपने जमाने के खिलाफ हज़रत अली के बारे में आता, एक मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, वहां अज़ान हो चुकी थी, नमाज का इंतजार, और एक शख्स कह रहा था सलाह सलाह। आजकल हमारे यहाँ कई लोग हैं जिन्होंने अज़ान के आगे और पीछे कई कलिमात का इजाफा किया, दूसरी कई बिदअतों में मुब्तला है। उन्हें इन बातों को गौर करना चाहिए। हम ना तो किसी पर फतवा लगाते हैं, ना किसी को नाजायज और बेजा तौर पर और गैर जरूरी तौर पर जहन्नमी करार देते हैं। वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें समझाने की गरज से बात करते हैं और उनकी खिदमत में ये गुजारिश करते हैं कि खुदा अल्लाह के रसूल के इरशादात की रोशनी में और सलफ के इस अमल की रोशनी में समझने की कोशिश करें कि अगरचे वो नेकनियती के साथ ये करते हो, अगरचे वो खुलूस के साथ ये करते हो, लेकिन अगर उन्होंने दीन में कोई इजाफा किया, कोई तरमीम करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम वही होगा जिसकी तरफ सैयदना अली ने इशारा किया। एक शख्स नमाज के बाद, नमाज से पहले, अज़ान के बाद कहते हैं अस्सलाह अस्सलाह, लोगों नमाज की तरफ आओ। बाजार ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है, नबी के तरीके के खिलाफ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ तक शिद्दत फरमाई, फरमाया अखरिजू हाज़ल मुब्तदिअ मिनल मस्जिद, इस बिदअती को, इस नई बात करने वाले को मस्जिद से निकाल दो। मस्जिद में नमाज अदा करना, मस्जिद में रहना इसका हक नहीं है। यहाँ तक सिलसिले में शिद्दत फरमाई। इसीलिए इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए जो शुरू में मैंने तिलावत की थी कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो, अल्लाह से कोई ताल्लुक बनाना और इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि नबी की इत्तिबा करो। इसकी तफसीर में हाफिज इब्न कसीर मशहूर मुफस्सिर अलैहिर्रहमा ने कहा कि जो लोग हाज़िहिल आयतुल करीमा हाकिमतुन अला कुल्लि मन इद्दा मोहब्बत अल्लाह वलैसा हुवा अला तरीक़तिल मुहम्मदिया, वो शख्स जो अल्लाह की मोहब्बत का दावेदार है, ईमान का दावेदार है और तरीक़ा मोहम्मदिया से हटकर अमल करता है, उस पर ये आयत दलालत करती है उसके कज़ब पर, उसके झूठे होने पर, फ़इन्नहु काज़िबुन फ़ी नफ़्सिल अम्र, उसके झूठे होने पर इस बात पर दलालत करती है कि अगर वो अपने दावा मोहब्बत में सच्चा है तो उसको अपने दावा मोहब्बत का सबूत इताअत और इज्तिनाब बिदअत और सुन्नत की इत्तिबा से देना चाहिए। फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ, इसलिए कि जो शख्स किसी से मोहब्बत रखता है वो उसके तरीके पर चलता है, उसकी नकल करता है, उसके मुताबिक बनने की कोशिश करता है। तो यार दीन की असल, मैंने शुरू में अर्ज किया कि दीन की असल अल्लाह की इबादत है। इबादत की तकमील अल्लाह की इताअत के बगैर नहीं, और अल्लाह की इताअत की तकमील रसूल की इताअत के बगैर नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया कि मन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है वो दर हकीकत अल्लाह की इताअत करता है। और इताअत की बेहतरीन शक्ल इत्तिबा सुन्नत है, और इत्तिबा सुन्नत की तकमील उस वक्त तक नहीं होती
جب تک بدعت سے اجتناب نہ کیا جائے. بدعت سے مکمل طور پر اجتناب کرنا یہی سنت کی راہ ہموار کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا, رجب کے مہینے میں کچھ لوگوں کو دیکھا روزے رکھتے ہیں اور اس روزے کو کار ثواب سمجھتے ہیں. جاہلیت کے دور سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا. بہت سے عرب رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کام تم اگر کار ثواب سمجھ کر, اگر دین کا حصہ سمجھ کر, خصوصی طور پہ رجب کو اس بات کے لیے خاص کرتے ہو کہ یہ روزوں کے لیے, تو میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے پیغمبر نے صرف رمضان کے مہینے کو روزوں کے لیے خاص کیا ہے. آپ کسی اور مہینے کو روزوں کے لیے خاص کرنا یہ بدعت ہے اور سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. یہاں تک سختی سلسلے میں فرمائی ذرا عقف الناس وجعلهم فی الجفا, زبردستی کھانے کے لگن میں ان کے ہاتھ ڈالتے تھے اور جو اپنے ہاتھ روزے دار ہونے کی نسبت سے پیچھے ہٹاتے تھے ان کے ہاتھوں پر چھڑیاں مارتے تھے. ان کو مار کے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے روزے کو توڑو, اس لیے کہ یہ روزہ کار ثواب نہیں ہے, اس روزے پر ثواب نہیں ملے گا, اس پر عذاب ہوگا. یہ صحابہ کا طریقہ, یہ صحابہ کی لگن تھی سنت کے اتباع کے سلسلے میں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات کا خلاصہ اپنے ان الفاظ کے اندر بیان کیا. مسلم کے اندر موجود, بخاری کے اندر موجود. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں, حاضر ہوئی فدق کے بعد کے سلسلے میں, فدق کی جائیداد کے سلسلے میں کچھ بات چیت کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی فدق تو معمولی چیز ہے, میں ساری سلطنت اور ساری چیزیں تیرے اوپر نثار کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے سامنے صرف ایک بات ہے کہ لا ندعو سنت نبینا, لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا, میں اپنے اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا, چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت, ہم اس دنیا کا ورثہ چھوڑ کر نہیں جاتے, دین ہمارا ورثہ ہے, علم ہماری میراث ہے. اس لیے میں نبی کے, جو آپ صرف آپ کے باپ نہیں تھے بلکہ ہمارے قائد اور ہمارے نبی تھے, ان کے فرمان نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اس بات سے انکار کروں, ورنہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. اور تقریباً یہی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا, ہم کسی قیمت پر اللہ کی کتاب کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک صاحب نے اسی سلسلے میں سوال کیا ہے کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ پر یہ بات کھل جائے کہ یہ شخص بدعت میں مبتلا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے اعتراض کرنی چاہیے. دوسرے صاحب نے موضوع سے ہٹ کر ایک بات کی ہے لیکن بڑی اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں پہلے بھی میرے ذہن میں تھا, انہوں نے توجہ دلا دی, ان کی مہربانی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ علامہ مرحوم کی شہادت اور ان کے واقعات کے بارے میں کچھ بات چیت ہو جائے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر علیہ الرحمہ اسلام کے ان قابل قدر فرزندوں میں سے جو بلا شبہ کئی برسوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں کہ مت سہل انہیں سمجھو, پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس, میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس.